آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن ظہر اور عصر کی درمیانی وقت میں زمین پہ اتارا گیا۔ اب چونکہ پھل کھا لیا تھا آدم نے، تو آدم کو جنت سے حوا کے ساتھ نکال دیا گیا۔ آدم کو سری لنکا اور حوا کو جدہ میں اتارا گیا۔ ایک فرشتہ رہنمائی کرتے ہوئے آدم کو آج کے سعودی عربیہ میں لے کر گئے اور میدان عرفات میں ان دونوں کی آپس میں ملاقات ہوئی، یعنی اماں حوا اور بابا آدم عرفات کے میدان میں ایک دوسرے سے زمین پر آنے کے بعد ملے، اور 40 سال کے قریب ان دونوں کا ان کی جدائی رہی، یعنی اکیلے رہے۔ اچھا، اس میں دو اور باتیں آتی ہیں۔ ایک تو آدم علیہ السلام کی ہائٹ کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، تو تاریخ دان کہتے ہیں کہ آدم کی ہائٹ 60 ہاتھ تھی۔ یہ جو ہاتھ ہے اس کو انگلش میں کیوبٹ کہتے ہیں، CUBIT، اور کیوبٹ اگر ہم رومی کیوبٹ کی بات کریں تو وہ 47 انچ کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، 1 گز کے برابر۔ تو آدم علیہ السلام کی ہائٹ 60 گز تھی، وچ مینس اگر فیٹ میں بات کریں تو کوئی 180 سے 200 فٹ، 180 فٹ کے قریب جناب آدم علیہ السلام کی ہائٹ تھی۔ اس کے بعد جب زمین پہ آ گئے ہیں تو ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے، زمین پہ آ گئے ہیں تو گھر کیسے بنانا ہے، کھانا کیسے بنے گا، کون سی چیز کس کام آئے گی، یہ علم کہاں سے آیا؟ وہ جو فرشتوں کو پیش کرنے سے پہلے اللہ کریم نے آدم کو علم دیا تھا، جسے قرآن کریم علم الاسماء کے نام سے بتاتا ہے، یہ ساری انسٹرکشن اس میں تھی۔ یہ ساری باتیں اللہ کریم نے آدم کو اس وقت ہی سکھا دی کہ یہ کام سارے کیسے ہوں گے۔ چونکہ دنیا بسنی تھی تو دنیا میں بسنے کے تمام تقاضے آدم علیہ السلام کو سکھا دیے گئے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام دنیا میں تو آ گئے ہیں، نہ انہیں یہ پتہ ہے کہ سونا کیسے ہے، جاگنا کیسے ہے، گھر کیسے بنانا ہے، کھانا کیسے ہے، کھیتی باڑی کیسے ہوگی، گندم کیسے، وہ اگین یہ گندم کیسے اگنی شروع ہوئی، اس کے بارے میں تاریخ دان کہتے ہیں کہ 7 دانے سنہری گندم کے جبریل لے کر آئے اور آدم علیہ السلام کو دیے، اور انہیں کھیتی باڑی کرنا سکھایا کہ ان کو زمین میں دباؤ، اور زمین میں دبانے کے بعد اس سے پودا نکلا جس سے فصل آئی اور گندم کھانے کے لیے پیدا ہوئی، اور اسی سے بیج بنانے کا طریقہ بھی سکھایا گیا۔ اب آدم علیہ السلام نے زمین بنانا شروع کر دیا۔ اللہ نے آدم کو اولاد دی۔ سب سے پہلے قابیل پیدا ہوا، پھر حابیل پیدا ہوا، پھر شیش پیدا ہوئے۔ شیش کے پیدا ہونے کی بات تھوڑے بعد کے عرصے کی ہے۔ حابیل و قابیل 2 بھائی تھے، ان دونوں نے قربانی کی۔ اس زمانے میں قربانی کیسے ہوتی تھی؟ اچھا، جو حابیل تھا وہ کاشتکاری کرتا تھا، کسان تھا، اور قابیل نے بھیڑ بکریاں پالنی شروع کر دی۔ اچھا، اب ایک سوال یہاں پہ آتا ہے، بھیڑ بکریاں کہاں سے آئیں؟ تو اللہ نے چونکہ دنیا میں ثانی تھی تو اس نے پرندے بھی پیدا کیے، اس نے جانور بھی پیدا کیے۔ یہ اسی تخلیق کا حصہ ہے جو دنیا بنانے میں اللہ کریم نے انسٹرکشن دی، دنیا بنائی تو اس میں یہ ساری چیزیں تھیں۔ تو حابیل نے پیشہ اختیار کر لیا کاشتکاری کا یا ایگریکلچر کا، اور قابیل نے پیشہ اختیار کر لیا غلہ بانی کا یا بھیڑ بکریاں پالنے کا۔ اب ان دونوں کی آپس میں کسی بات پہ اختلاف تھا، اور اس کا فیصلہ کرنے کے لیے انہوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی اللہ کے حضور۔ حابیل جب پھل سبزیاں یا جو بھی اگایا تھا وہ لے کے آئے، تو حابیل نے سب سے اچھی قسم کی چیزیں، اعلیٰ قسم کا پھل، اعلیٰ قسم کی سبزیاں لا کے قربانی کے لیے رکھیں۔ قابیل نیتاً ڈفرینٹ تھا، تو اس نے لفظ برہ استعمال ہوتا ہے، وہ برہ لایا، وہ جانور لایا جو ان جانوروں میں سے کمزور تھا، جو اچھا جانور نہیں تھا۔ اس نے بھی قربانی پیش کی۔ حابیل نے اچھی پروڈکٹ دی، قابیل نے لوور سٹینڈرڈ کی۔ حابیل کی قربانی ایکسیپٹ ہو گئی اس بات کا، اور فیصلہ حابیل کے حق میں ہو گیا۔ قابیل کو اس بات کا بڑا غصہ تھا۔ قابیل بڑا تھا، حابیل چھوٹا تھا،
کچھ دنوں بعد یا کچھ مہینوں بعد قابیل نے حابیل سے کہا آؤ ہم سیر کرنے چلتے ہیں۔ اس کو بہانے سے لے کے نکلا اور ویرانے میں جا کے یا کچھ آگے جا کے لوہا اٹھا کے سر میں مارا اور حابیل کو قابیل نے قتل کر دیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گلا دبا کے قتل کیا قابیل نے حابیل کو۔ اینی ہاؤ قابیل کی ڈیتھ ہو گئی۔ سو دنیا میں حابیل کی ڈیتھ ہو گئی۔ دنیا میں سب سے پہلے آنے والا قابیل تھا اور واپس جانے والا حابیل تھا، چھوٹا بھائی۔ اس کے کچھ عرصہ بعد اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کو ایک اور بیٹا عطا کیا جس کا نام شیس رکھا گیا۔ شیس کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا تحفہ۔ یہ حابیل کے بدلے میں اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کو بیٹا عطا کیا۔ ایک سوال آپ آیا تھا کہ سب سے پہلے نبی کون تھے؟ سب سے پہلے نبی سب سے پہلا انسان تھے، جناب آدم علیہ السلام دنیا میں بھیجے جانے والے سب سے پہلے نبی تھے۔ لیٹ می ریپیٹ مائی ورڈز، آدم علیہ السلام دنیا میں بھیجے جانے والے سب سے پہلے نبی آدم، اور دوسرے نبی شیس تھے، آدم کے بیٹے، جن کے نام کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا تحفہ۔ اچھا جی، یہ تاریخ میں ایسی کوئی چیز نہیں ملتی کہ آدم علیہ السلام پر کوئی صحیفہ یا کوئی کسی قسم کا کوئی کتاب نازل ہوئی ہو۔ اچھا، اب یہ اس کی جو مجھے لاجک سمجھ میں آتی ہے، اٹ واز ٹو نیو ٹو لٹل ورڈ۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے ہدایت کے ساتھ بھیجا تھا، سو ہدایت سے گمراہی کا ابھی وقت ہی نہیں آیا۔ ابھی تو دنیا پھیلے گی، دنیا بڑھے گی اور دائیں بائیں جائے گی نا، اپنے عقائد، اپنا دین، اپنے معاملات، اپنے رب کی پہچان اور اس سے پرے ہونا، منہ پھیرنا تب آئے گا نا، تب صحیفے بھی آنا شروع ہو جائیں گے۔ ابھی تو چونکہ آدم سورس ڈائریکٹلی ٹاٹ بائی اللہ کریم، اینڈ جو جسے میں اگین بار بار ریفر کر رہا ہوں، علم الاسماء، اس میں اللہ کریم نے وہ ساری انسٹرکشن دی ہوئی ہیں۔ آدم نے دنیا میں 1000 سال تک زندگی گزاری اور آدم کی ڈیتھ جمعے کے دن ہوئی۔ اپنی ڈیتھ سے ذرا پہلے انہوں نے یہ کہا کہ مجھے جنت کے پھلوں کی حاجت ہو رہی ہے، میرا دل کر رہا ہے جنت کے پھل کھانے کی۔ تو بیٹے پھل ڈھونڈنے کے لیے نکلے۔ ابھی وہ جا رہے تھے تو انہیں کچھ لوگ ملے، انہوں نے پوچھا کہ تم کدھر جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم نے اپنے والد کے لیے کچھ پھل ڈھونڈنے نکلے ہیں۔ تو جواب میں انہوں نے کہا کہ تمہارے والد کی ڈیتھ ہو گئی ہے، یعنی آدم کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ہم فرشتے ہیں اور ہم اسی لیے آئے ہیں۔ فرشتے جنت سے کفن لے کر آئے آدم علیہ السلام کا، انہی فرشتوں نے قبر کھودی، ان کے پاس وہ آپ سمجھ لیں ایکوپمنٹ تھا زمین کھودنے کا، تو انہوں نے زمین کھودی، آدم علیہ السلام کو غسل دیا، کفن پہنایا، اس قبر میں اتارا اور اس کو مٹی سے فل کر دیا، اور ان کے بچوں کو سکھایا کہ آدم کی اولاد میں سے جب بھی کسی کا وقت پورا ہو جائے گا، زندگی ختم ہو جائے گی، تو اسے ایسے ہی دفن کیا جائے گا۔ تو یوں آدم علیہ السلام 1000 سال دنیا میں گزار کے اس دنیا میں اللہ کا بندہ، اللہ کی دنیا بسا کے واپس چلا گیا۔ میں بتاؤں نا، اس وقت قربانی کا ایکسیپٹ یا ان ایکسیپٹ ہونے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آپ نے قربانی رکھ دی اور اپنے اللہ سے دعا مانگی، اور جس کی قربانی قبول ہوتی تھی وہ اس سین سے غائب ہو جاتا تھا۔ کچھ کہتے ہیں بجلی آتی تھی جو اس کو جلا دیتی تھی، ختم کر دیتی تھی، کچھ کہتے ہیں نور اترتا تھا تو وہ اس کو لے جاتا تھا جو اللہ جس کی قربانی قبول کرتا تھا۔ سو یہ فیصلہ اللہ کریم نے کیا کہ کس کی قربانی قبول ہے اور کس کی قربانی قبول نہیں۔ جی، آدم علیہ السلام کو آج تک اگر ہم آج 2023 میں بات کریں تو کتنا عرصہ پہلے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا؟ اس میں اگین تاریخ دان مختلف عرصے کے قائل ہیں۔ کوئی کہتا ہے 23,000 سال پہلے، کوئی کہتا ہے 25,000 سال پہلے، کچھ 8,000 سال پہلے بھی کہتے ہیں۔ تو مجھے جو اپیل کرتی ہے وہ 23 یا 25 اپیل کرتی ہے، یا 23,000 سال پہلے آئے ہوں گے یا 25,000 سال پہلے یہ دنیا بسائی گئی، اور وہ بستے بستے اب یہاں تک پہنچی ہے کہ آج 2023 سال ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک میں آپ کو مزے کی چیز بتاتا چلوں۔
جب ہم عیسوی کیلنڈر کی بات کرتے ہیں تو عیسوی کیلنڈر جناب عیسیٰ کے دنیا سے جانے کے 570 سال بعد شروع کیا گیا. اس کی ریورس کیلکولیشن کی گئی اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو عیسوی 1 کا نام دیا گیا. کچھ تاریخ دان کہتے ہیں کہ یہ کیلکولیٹ کرنے والے سے غلطی ہوئی اور 4 سال کا فرق اس میں رہا، یعنی جو کیلکولیشن ڈیولپ کی گئی، اڈاپٹ کی گئی، اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 4 سال تھی. لیکن یہ کیلنڈر اتنا پھیل چکا تھا، اتنا اسٹیبلش ہو چکا تھا کہ اسے ایسے ہی چلایا گیا کیونکہ اسے سب جگہ پہنچانا دوبارہ کرنا ممکن نہیں تھا. تو جو ہم عیسوی آج 2023 عیسوی میں ہیں، یہ عیسوی کیلنڈر شروع 570 عیسوی میں ہوا یا 570 سال بعد ہوا جی، بٹ کیلکولیشن ریورس کیلکولیشن کر کے عیسیٰ علیہ السلام سے اسے سٹارٹ کیا گیا.